اللہ خرچ کرنے کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ کا الحاکمین نے خود ارشاد فرما دیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہا خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، جس کی نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ بھئی میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے۔ اللہ ایسے ایمان والوں کی، ایسے مخلصین خرچ کرنے والوں کی مثال دے رہے ہیں، اور میں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بیج جو ہے وہ زمین میں ڈالا گیا، ایک دانہ زمین میں ڈالا، اب وہ بڑا پھولا، اب اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے، 7 بالیاں 100 دانے، کتنے ہو گئے؟ 700۔ اللہ کا الحاکمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مثال جو میری راہ میں خرچ کر رہے ہیں تاکہ میں ان کے اوپر راضی ہو جاؤں، تاکہ وہ میرے محبوب ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں، ایک خرچ کریں گے 700 گنا اللہ دنیا میں لوٹا کے دے گا۔ اس سے بڑی تجارت بھائیو دنیا میں اور نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کرتے ہیں، لوگ سودی پیسہ بینک کے اندر فکس کرواتے ہیں، بینک 2%، 3%، حد 5% دیتا ہے، اس سے زیادہ منافع نہیں دیتا۔ آپ کسی کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں، 50% کا وہ آپ کو اپنا جو ہے منافع دینے کی آپ کے ساتھ عہد و پیمان کر لیتا ہے، لیکن میرا اللہ دیکھیں کیونکہ سارے خزانے تو میرے اللہ کے ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان بھی میرے اللہ کا، زمین میرے اللہ کی، سارے خزانے میرے اللہ کے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک میری راہ میں اگر اخلاص پہ مبنی دو گے 700 گنا اس دنیا میں دوں گا، اور جو آخرت میں ملے گا ایسا اللہ والا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا، اپنی خواہشات کی بھی قربانی دیتا تھا، اپنی ضروریات کی بھی قربانی دیتا تھا، صرف رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دن بھر رات خاموشی سے بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی، ہر حالت میں خرچ کرنے والا، ایسا بندہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اس کو جتنا اجر و ثواب ملے گا اس کے اوپر دوسرے لوگ جو ہے وہ رشک کریں گے۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب، اتنا کثیر ثواب، اتنا زیادہ ثواب، یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو سخی تھے، جو دنیاوی زندگی میں اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا کرتے تھے، ان کا اجر و ثواب دیکھ کے دوسرے لوگ یہ حسرت کریں گے کاش ہم بھی دنیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے۔ وہاں سے صرف ایک بندہ یہ حسرت کرے گا کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، ایک پیسہ بھی ضائع نہیں کروں گا، ایک دھیلی بھی ضائع نہیں کروں گا، اللہ سارے کا سارا مال تیری راہ میں خرچ کروں گا، کیونکہ اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا جس کو دیکھ کے انسانی عقل اور آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، بھائیو اللہ کا قرب چاہتے ہو؟ یقینی طور پہ ہم میں سے ہر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کا تقرب مل جائے، میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے، مجھے اللہ کی قربت مل جائے۔ قربت میں کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان نظر و نیاز کی باتیں بھی کر لیتا ہے، سرگوشیاں بھی کر لیتا ہے، اپنے دکھڑے بھی سنا لیتا ہے۔ تو اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں تقرب چاہتے ہو؟ السخی قریب من اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، قریب من الجنہ، وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، قریب من الناس، وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے کیونکہ اسے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو بخیل ہے، جسے اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے لیکن کہتا ہے نہیں نہیں مہنگائی بڑی ہے، آگے سے رمضان آ رہا ہے، بڑی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، آگے سے عید آتی ہے، عیدین آنے والی ہیں، میں نے اپنے بچوں کی شاپنگ کرنی، میں نے فلاں چیز خریدنی، فلاں بھی خریدنی، لہذا خرچ کروں گا، مال کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب وہ خرچ نہیں کر رہا، اپنی ضروریات دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ اپنی خواہشات بھی دیکھ رہا ہے۔ آج دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سادگی کا درس ہمیں دین اسلام نے دیا تھا اسے تو ہم نے دفن کر دیا ہے۔ سادگی نام کی چیز ہماری زندگیوں میں نہیں رہی۔ ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے پاکستان بنتا دیکھا تھا، وہ صعوبتیں، وہ مشکلات دیکھی تھیں، ان کے اندر سادگی موجود تھی۔
آج بھی اگر اس وقت کا کوئی بزرگ موجود ہے آپ ان کے اندر سادگی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم جو خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دن بھر رات بات یہی ہے کہ میں دوسرے سے بہتر دکھائی دینا چاہیے، میری سواری اس سے بہتر ہونی چاہیے، میرا لباس اس سے بہتر ہونا چاہیے، میرا موبائل فون اس سے بہتر ہونا چاہیے، اس سے اچھی جگہ پہ میرے بچوں کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا الحاکمین ضروریات فقیروں کو بھی پوری کرتا ہے، لیکن خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ جن کو پوری دنیا کی حکومت ملی، جنہیں اسکندر اعظم کہا گیا، بھائیو وہ بھی جب اس دنیا سے گئے ہیں تو خالی ہاتھ گئے ہیں۔ اپنے ساتھ کیا لے کے گئے ہیں؟ وہ اعمال جو انہوں نے کیے ہیں۔ اگر نیکی کی ہے اللہ نے قبر کو جنتی باغیچہ بنا دیا ہے، اگر برے اعمال کیے ہیں اللہ نے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس استطاعت نہ ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، محبوب پیغمبر اسلام نے فرمایا اس کا اجر و ثواب بڑا ہے، اگر پاس نہیں ہے محنت مزدوری کرو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ کہا یا رسول اللہ اگر اس کی بھی سکت نہیں ہے، کہا لوگوں کو اچھی بات بتا دو، یہ بھی صدقے کے برابر ہے۔ آج ہم تو اس کیٹیگری میں نہیں ہیں کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، لیکن عہد نبوی میں صحابہ نے وہ مفلسی دیکھی ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیں گے۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دینے کے پاس کچھ بھی نہیں، محبوب پیغمبر کا یہ فرمان سنا ہے کہ اگر ایک گٹلی بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دے دو گے اللہ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب دے گا، اللہ جہنم کو حرام کر کے جنت کو واجب کر دے گا۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینے کی گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں، بھئی مزدور حاضر ہے، کسی نے مزدوری کروانی ہے، گلیوں میں آوازیں لگا رہے ہیں۔ اب ان اپنی بھی ضروریات بڑی ہیں، بڑے پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اب آواز لگانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ اب مقصد کیا ہے؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنا تھا جنگ کے لیے مال چاہیے کیونکہ بڑی گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے۔ اب یہ وہ موقع ہے جہاں ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا نصف مال، جتنی بھی ملکیت ہے، آدھا مال راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کل جائیداد لا کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ ادھر ابو عقیل انصاری بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگا رہے ہیں، اور مزدور حاضر ہے، کسی نے مزدوری کروانی ہو۔ ایک یہودی نکلا، وہ کہا رات کے اس وقت تم آوازیں لگا رہے ہو؟ سوچا یقیناً بڑا ہی پریشان آدمی ہے، لہذا کہا میرے باغ کے اندر پانی لگا دو۔ اب ساری رات مزدوری کی، محنت کی، اجرت میں چند کھجوریں ملی، صبح کو لا کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے جو ہے اس پورے غلے کے اوپر بکھیر دیں۔ صحابہ کو یہ چیز جو ہے بڑی کم لگی کہ بھئی ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کل جائیداد جو ہے لا کے محبوب پیغمبر کو دینے ہیں، عمر فاروق گھر کا آدھا مال لا کے دے رہے ہیں، صحابہ اونٹوں سے لدے ہوئے غلے جو ہے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ کیسا صحابی ہے، چند کھجوریں لا کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دے دی ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور بھائیو اللہ کے ہاں شکلیں نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں مال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں صرف اور صرف اخلاص دیکھا جاتا ہے۔